السلام علیکم ناظرین، ٹاک بیک میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر عبدالوحید۔ یہاں ہوگی ان لوگوں سے بات جو صرف خواب دیکھتے نہیں بلکہ ان کو حقیقت بنا دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی خاموشی سے تاریخ لکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں ان لوگوں سے بات ہوگی۔ ناظرین، آج کی ہماری جو شخصیت ہے، مہمان شخصیت، جو اس علاقے کی بہت ہی باعزت اور زبردست اور جائگینٹک شخصیت ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے انشاءاللہ ان کے کارناموں کے بارے میں پوچھیں گے، انہوں نے کس طرح سے اس علاقے کی تعلیمی زندگی کو بدلا اور کس طرح سے انہوں نے ایک قلعہ نما عمارت بنائی اس علاقے کو تعلیم دینے کے لیے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور تاکہ آپ لوگوں کو ایک صحیح طریقے کے ساتھ وہ بات پہنچ سکے جو آپ کافی دیر سے سننا چاہتے ہیں۔ میری مراد ہے سر حنیف صاحب سے۔ سر حنیف صاحب ہماری آج کی پہلی شخصیت ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ سر، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب 1989 میں اس علاقے میں تعلیم کا آغاز کیا تو اس وقت اس علاقے میں اور اس گرد و نواح کے علاقے میں تعلیم کی کیا صورتحال تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب جی، دوست، السلام علیکم جی۔ جب یہ میں نے 1989 میں ادارہ سٹارٹ کیا تو بہت سے چیلنجز تھے، جس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے جی وہ تھا لوگوں کی سیٹسفیکشن۔ جی لوگ پریشان تھے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر فرض کریں ہم بچوں کو ایڈمیشن کرواتے ہیں تو پھر بعد میں ان فیوچر ہمارے بچوں کا ایڈمیشن کسی اور اسکول میں، گورنمنٹ اسکول میں یا کالج میں ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ جی پر چونکہ شروعات تھی، وہ بار پھر لوگوں کو کہے میں نے سارا ان سے بات کی، سمجھایا ان کو۔ جو میری ٹیم تھی وہ میرے ساتھ تھی، سیٹسفائڈ کیا۔ جی کچھ لوگ سیٹسفائڈ ہوئے، انہوں نے ایڈمیشن کروایا، کچھ نہ ہوئے۔ پر اچھا سر، ایک بڑا سوال گردش کرتا رہتا ہے تمام لوگوں کے اندر۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے جو اسکول ہے اس کو کاروبار کے طور پہ چلایا یا اس کو مشن کے طور پہ چلایا؟ جی نہیں، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بڑا کچھ دیا ہوا ہے شروع سے۔ تو ایسے کاروبار تو پھر بعد میں آتا ہے، پہلے انسان کی نیت اور میری کوشش بالکل یہ تھی شروع میں جی کہ کم از کم یہ جو ہمارے جو بچے ہیں نوا میں، ہمارے رشتے دار دوست ہوں گے، یہ گلیوں میں جو بیچارے ایسے ہی گھوم رہے ہیں، ان کو نا ایجوکیشن دی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور پھر میں نے کوشش کی، کئی لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ تو سر پھر آپ نے جب یہاں پہ اسکول کا آغاز کیا تو کیا ایسے لوگ موجود تھے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ گورنمنٹ سروس کے ساتھ ساتھ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی چلانے لگا ہے اور مسلم آئیڈیل کے نام سے ادارہ بنانے لگا ہے؟ تو کیا وہ لوگ اس دانے پہ کھڑے تھے کہ آپ کو فیل ہوتا ہوا دیکھیں؟ ایسا تھا کچھ؟ نہیں، یہ گورنمنٹ سیکٹر ہے نا، یہ بھی ایک ایج ملا ہے نا مجھے جی کہ ایک بندہ گورنمنٹ امپلائی ہے اور ایجوکیشن سے منسلک ہے، جی تو اٹ مینس کہ یہ جو بھی بات کرتا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ تو ٹرسٹ کیا جی اور پھر وہ اچھا سر، آپ کو یہ چلاتے ہوئے ادارہ چلاتے ہوئے آپ نے گورنمنٹ سروس بھی کی، کیا آپ نے یہ دونوں کام اچھے طریقے سے نبھائے اور نبھاتے ہوئے آپ کو کیسا فیل ہوا؟ جی الحمدللہ، الحمدللہ جی، میں نے 100% کوشش کی ہے جی کہ میرے کام کی وجہ سے کسی کو پرابلم نہ آئے، اور کوشش کی ہے کہ میرے سے کوئی مایوس نہ ہو۔ گورنمنٹ سیکٹر میں جو میں نے جاب کی ہے جی تو میں نے فل کوشش کی ہے کہ پوری دیانتداری سے کروں، الحمدللہ کیا بات ہے۔ آپ کی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ باقی انسان ہے نا، کمزوریاں ہوتی ہیں، جی جی وہ ایسا مسئلہ نہیں۔ سر، میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے اسکول کا آغاز کیا، شروع میں نے سنا ہے کہ آپ کے صرف 2 کمرے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے اس اسکول کی بلڈنگ کو ایک فورٹریس بلڈنگ بنا دیا، ایک قلعہ نما بلڈنگ بنا دیا۔ سر، یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا جتن کیا؟ اس پہ ایسا ہے کہ اگر نیت صاف ہو جی اور کچھ کام کرنے کا آپ کا ارادہ ہو تو، اور اللہ پاک کی مدد سے آپ کے ساتھ ہو اور مایوسی نہ ہو، جی کوشش کر کے محنت کی جائے
کامیابی چنتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب میں نے اسٹارٹ کیا تب ایک میرے پاس ٹینٹ تھی اور بالکل چھوٹی سی چھت بھی تھی, اس پہ بالٹی وغیرہ تھی. اچھا اچھا اچھا, کیا بات. چھت تھی. ہاں تو ذہن میں نا یہ خیال ضرور تھا اچھا, کہ انشاءاللہ ان بچوں کو نا ایک اچھا ماحول دینا ہے, کیا بات. انوائرمنٹ بہت اچھا دینا ہے. اور جو ٹیچنگ اسٹاف ہمارا ہے ایک بڑے ایجوکیشنسٹ لوگ, بڑے ٹرینڈ لوگ, جی وہ ہم نے انشاءاللہ بچوں کو دینے ہیں. اچھا سر, یہ آپ نے فورٹریس ٹائپ یہ آپ نے بلڈنگ بنائی قلعہ نما, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ بورڈ کی طرف سے آتا ہے یا باہر سے آتا ہے, جیسے اس بلڈنگ میں انٹر ہوتا ہے نا, اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں کدھر آ گیا ہوں, کہاں سے جانا ہے اور کہاں سے باہر آنا ہے. سر یہ اس طرح کا جو بلڈنگ کا سیٹ ہے, اور یہ آپ کا بنانے کا کوئی جنون تھا یا عشق تھا, یا لوگوں سے اور لوگوں کی تعلیم سے آپ کو پیار تھا کہ آپ نے ایک ایسی بلڈنگ بنا دی کہ جس سے لوگ آئیں اور آپ کی تعریف کرتے رہ جائیں اور یہاں کی ایجوکیشن کی تعریف کرتے رہ جائیں. سر اس میں ایسا ہے کہ راستہ ایک تو نا میرا ایم تھا, یہ میری مقصد کاش تھی میری, اور میں تقریباً 2 سال نا بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں. اچھا, اور اس بلڈنگ کا جو ڈیزائن ہے واہ, یہ میں نے خود بنایا ہے. کیا بات. اور میرے ایک دوست ہیں, اس کا مطلب آپ آرکیٹیکٹ بھی ہیں. وہ انجینئر ہے, آرکیٹیکٹ ہے, نام ہے ان کا. جی تو انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی. جی بلکہ جب ہم نے انیشیٹو لیا تو اس کو اس کے لیا کہ بیس یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اس کو لے کے آگے جب ہمیں یہ جگہ ملے گی تو اس کو ایسے ڈیزائن کریں گے, اس کے آگے جب جائیں گے جب وہ ملے گی ہم اس کو ایسے ڈیزائن کریں گے. جی, اور ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹیپل بلڈنگ, کیا بات. کیونکہ ایجوکیشن سسٹم پورے ریکوائرمنٹس کو پورا کرے. جی جی, تو مثال کے طور پر اس میں کیا اس کیا. کی بیس کو لے کے ہم چلے ہیں. مثال کے طور پر فساد کمرے جو ہیں جتنے جو ہمارے کلاس رومس ہیں, جی یہ مطلب ہوادار جی ٹوٹل جی جی کلاس روم کے علاوہ یہاں پہ جو ہماری لیبس ہیں, جی کمپیوٹر لیبس, ہماری ماڈل لیبس ہیں, جی جی, آپ کو وزٹ کریں, یہ بنا دیتے ہیں نا وہ آپ اپنے پروگرام میں جو ہے یا جس پہ بھی آپ کرتے ہیں لگائیں جی, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں محنت کی گئی. کیا بات. ہماری سائنس لیبس ماڈل لیبس ہیں, اور ان میں کاسٹلی کم از کم ایک لیب پہ کم از کم بھی 30-40 لاکھ روپے خرچہ ہے. کیا ہماری لائبریری جو ہے اس میں اس کی تعداد بڑی ہینڈسم ہے, بہت زیادہ ہے, پورا ایک سسٹم ہے. جی جی, کمپیوٹر لیبس ہماری جو ہیں وہ بڑی لیب ہیں. تو سر یہ کیا لیبز آپ استعمال کرتے ہیں, بچے ٹیچر استعمال کرتے ہیں, اور ان کا ان لیبس کا بچوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. ہاں جی, صاف ظاہر ہے. تو ایک آپ فرض کریں کہ تھیوریٹیکل چیز آپ پڑھ رہے ہیں, جب اس کو آپ ایکسپیریمنٹ پہ جائیں گے تو گیم تو وہیں پہ جا کے کریں گے. تو سر اس لحاظ سے پھر باقی اسکولوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو کس طرح کا جو ماحول ہے وہ دینا چاہیے. ہاں الحمدللہ, میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہمارے اس ایریا میں جو اسکول ہیں وہ صاف ظاہر ہے ایک اگر اچھا ادارہ کام کر رہے ہیں اس کی کافی ضرور کریں. جی, اور میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا وہ ماحول دے رہے ہیں, وہ بہت اچھا ماحول دے رہے ہیں. کیا بات. کوشش وہ بھی کر رہے ہیں, اس میں شک نہیں ہے. تو ہر ایک کی اپنی جتنی طاقت ہے اور جتنا ان کے پاس جو ہے فل فلیج کر رہے ہیں. جی جی, کیا بات. ایک جب شام آپ کا ایک اچھا کمپٹیشن ہو نا جی, تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے اس کمپٹیشن میں بھی حصہ لوں, میں بھی حصہ لوں, آگے نکلے کوشش. تو میرا خیال ہے سب دوست کا. اچھا سر, اس علاقے میں ملے جلے لوگ رہتے ہیں, کوئی امیر لوگ بھی ہیں, درمیانی طبقے کے بھی ہیں, کچھ غریب بھی ہیں, کچھ بہت ہی خستہ حال لوگ ہیں. سر ایسے لوگوں کو آپ نے کس طرح سے مینج کیا, جو فیس نہیں پے کر سکتے تھے, جو کتابیں نہیں دے سکتے, جو یونیفارم نہیں لے سکتے, اور جو بورڈ کے یونیورسٹی اخراجات نہیں برداشت کر سکتے. سر ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کو آپ نے کیسے مینج کیا. میرے پاس آن دا ریکارڈ ہے, میرے پاس ایٹ اے ٹائم کم از کم 300-350 بچہ جو ہے نا وہ اچھا, ہاں بالکل فری ایجوکیشن دے رہا ہے. اس میں بکس بھی شامل ہیں, یونیفارم شامل ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جی, اور فیس فری ہے آن دا ریکارڈ. ابھی گورنمنٹ نے جو ایک الگ سسٹم لانچ کیا ہے 10% جو ہے نا وہ آپ فیس جو ہے وہ فری والے بچے جی جی, ہٹا دے, وہ ہمارے پاس 10% سے بھی زیادہ ہیں الحمدللہ. کیا بات. اور اس میں ایسا ہے کہ جو لوگ فرض کریں کر رہے ہوتے ہیں نا, میں ان سے ایک ہی کوشچن کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو فیس پے کر رہے ہیں نا, جی اور اس کے برعکس جو دوسرے بچے فی پے نہیں کر رہے, جی,
اس کا کریڈٹ مجھے نہیں جا رہا, جی انڈائریکٹلی آپ کو بھی کریڈٹ جا رہا ہے, چونکہ آپ لوگ فی پے کر رہے ہیں, وہ بچے بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں. کیا بات, اٹ مینس کہ اس کا کریڈٹ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو بھی دینا. اس کا مطلب سر آپ امیر اور غریب دونوں کو برابر لے کر چل رہے ہیں, الحمدللہ, اور آپ کے ٹیچر بھی برابر ان کے ساتھ سفر کرتے جی الحمدللہ الحمدللہ, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں. سر. آئندہ بھی اگر لوگ آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس تو کیا یہ فیسلٹی سب لوگوں کے لیے آئندہ بھی موجود ہے؟ جی ناظرین, آپ سن رہے ہیں کہ حنیف صاحب فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, تو وہ ادھر آئیں, میں ان کو فری تعلیم دوں گا, میں ان کو فری کتابیں, فری یونیفارم دوں گا, اور فری یونیورسٹی کی فیس ہوگی, اور فری بورڈ کی فیس ہوگی. جی, جو کہ بہت ہی اچھا خیال ہے جی, بہت اچھا جو سوچ ہے جی حنیف صاحب کی طرف سے. اچھا سر, آپ سے ایک اور کوشچن ہے کہ آپ نے اس علاقے میں اس وقت یہ علم کی شمع جلائی جب یہ سارا علاقہ غفلت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا, تو سر کیا واقعی یہ شمع جلانے کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ یہ معاشرہ بدل گیا ہے؟ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ یہ بڑی بڑی ظرفیت, اچھا یقین کریں, بڑی ظرفیت. اچھا اچھا بچے بڑے بریلینٹ ہیں, اچھا. ان کو ٹیلنٹ ہے. تو سر یہ کیسے بدلے ہیں لوگ, یہ کہاں تک پہنچے ہیں اس علاقے سے, اس اسکول میں پڑھ کر, تو وہ کہاں تک پہنچے, کس طرح سے انہوں نے اپنی فیوچر کو, اپنی لائف کو بدلا ہے؟ بڑے اس دور میں میرا خیال ہے کہ ہر والدین کی بڑی دلی خواہش ہے جی کہ میرے بچے پڑھیں. جی اب لوگوں کو یہ شعور آ گیا ہے کہ ان پڑھ اور پڑھے لکھے میں کیا فرق ہے, جی اور یہ میرا خیال ہے کہ ان پڑھ بھی آدمی سمجھتا ہے. میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں نا موسٹلی, جی یقین کریں جب وہ لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں جیسے کہ میں نے اور میری بیوی نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اگر کھانا ہم 3 ٹائم کا کھا رہے ہیں نا, اچھا تو ہم نہ ایک ٹائم کا جو ہے نا وہ نہیں کھائیں گے, 2 ٹائم کھانا کھائیں گے. وہ جو ایک ٹائم کا کھانا جو ہے نا وہ پیسے بچا کے ہمیں بچے کو لگانے ہیں, کیا بات, اور اس کے جتنے معاملات ہمیں پورے کرنے ہیں اچھا تاکہ بچے کو ایجوکیشن ملے. یعنی کہ کیا لوگوں کی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ان کی گریٹنیس ہے ٹھیک. اپنے بچوں کے متعلق, یہ ان کی خیالات ہیں, پڑھ لکھے جائیں بچے ہمارے, پھر ساتھ رہے ان فیوچر ان شاء اللہ کا فیوچر. اچھا سر, ایک کوشچن بہت ہی عام ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ استاد اور سرکاری ملازم اور منتظم اور فلم تھراپسٹ, یہ 4 کردار تھے جو میرے خیال میں آپ نے نبھائے. ان میں سب سے مشکل کردار کون سا رہا؟ مشکل کو تو بلکہ ایز اے چیلنج لینا چاہیے. اچھا اور ٹھیک ہے, میں نے کوشش کی ہے کہ ہر چیلنج کو ایکسیپٹ کروں, ان کو اچھا مقابلہ کروں, اور اللہ پاک نے سب کو کیا ہے. اچھا آپ کسی فیلڈ میں صحیح نہیں ہوتا, نیت صاف ہونا چاہیے, انہاں پر عمل نہیں آتی, اللہ پاک مدد کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں رانا صاحب تجربہ کیا, جی یہ خود میں ویسے ارد نہیں مار رہا ہے, جی, اور یہ ریئلٹی ہے, حقیقت ہے. اللہ پاک نے مجھے آج تک نہیں مایوس کیا. واہ واہ, کیا بات ہے, جو چیز میں نے اللہ پاک سے مانگی ہے نا جی وہ مجھے مل گئی, جی جی یقین کریں. جی ناظرین, حنیف صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو اور اللہ پہ یقین ہو اور آپ جہد مسلسل کریں تو آپ کو ہر چیز آپ کی دہلیز پر آ کے ملے گی. جی یہ جو چیز آج الحمدللہ اس اسٹیج پہ اللہ پاک نے یاد کی ہے, یہ ستارے کو, جی تو اس میں محنت تو ہر انسان کرتا ہے, لیکن اگر آپ کے والدین, آپ کے جو بہن بھائی ہیں, جی, اگر یہ آپ کے ساتھ کیا بات, مل جائیں, جی جی بہت اچھا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا دنیا میں مقصد نہیں ہے جو انسان حل نہیں کرتا. جی سر, پھر آپ کے بھائیوں نے, آپ کی بہنوں نے اور آپ کی ماں باپ نے آپ کے اس سارے مشن میں, یہ جو ٹائٹینک مشن ہے, اس میں آپ کا بھرپور ساتھ دیا. کیا آپ مطمئن ہیں اپنے بھائیوں سے اور اپنے والدین سے؟ کمال, زبردست. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ میرا جو آپ میں نے انیشیٹو لیا ہے, جی, مجھے مسئلہ ہی نہیں بنا. اچھا کیا بات, میری فیملی میں ایسے لوگ یہ تو ہیں بہت خوش ہے بات. جو میری سائیکی کو سمجھتے تھے کہ اب اس کو فلاں چیز نہیں, اور وہ میں نے ان سے کبھی ریکوائر کی بھی نہیں ہے, فوراً صبح میرے ہاتھ میں. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اس کا مطلب یہ آپ کی صاف نیت کا سفر ہے جو آپ کو ملتا رہا ہے اب تک. یہ یاد رکھنا چاہیے. اچھا سر, آپ کی ایک شخصیت کے بارے میں میرے ذہن میں ایک کوشچن آ رہا ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر کبھی کسی نے آپ کو بازار میں نہیں دیکھا, کسی دکان پہ نہیں دیکھا خرید و فروخت کرتے ہوئے یا کچھ کھاتے ہوئے, جیسا کہ عام طور پہ آج ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لوگ ہوٹلوں میں بیٹھے کھا رہے ہیں, چلتے پھرتے کھا رہے ہیں, بائک پہ بیٹھے کھا رہے ہیں, دکان میں بیٹھے کھا رہے ہیں. سر یہ کیا سین ہے, یہ آپ کا کیسا نظریہ ہے, یہ کس طرح سے آپ نے یہ چیزیں اپنے اندر سے نفی کر کے ان کی
اور اپنی شخصیت کو ایک سب سے الگ الگ انڈیویجول ٹائپ کی شخصیت بنایا اور اپنے آپ کو نکھارا. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ نہیں، اس کی کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے. بہرحال فرسٹ آف آل تو مصروفیت میری جو ہے نا وہ اس قسم کی ہے کہ ٹائم کے لیے بنا مجھے اچھا نہیں کرنا. اچھا 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 سپوز اگر کبھی فرض کرے جائیں گے تو بہت شارٹ ٹائم کے لیے. باقی رہا معاملہ ہر ایک بندے کی اپنی لائف اسٹائل ہے. جی کوئی چیزیں میں پسند کرتا ہوں آپ نہیں کرتے، جی جی کچھ آپ پسند کرتے ہیں میں. یہ چیزیں میرے لیے معنی نہیں رکھتی کہ آپ نے بازار میں جانا ہے وہاں بیٹھ کے کھانا پینا ہے. جی مطلب مجھے آپ کہہ لیں کہ بس یہ کہ کچھ بھی کہہ لیں کہ اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. مطلب اللہ آپ سے سمجھ باتیں کہ جب آپ مل کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو نا، جی آپ کی جو منہ کے نوالا جب کھاتے ہیں جی تو آپ کی ہونٹ کی جو آواز ہے کیا بات ہے، وہ دوسرے کو سنائی نہ دے. کیا بات. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو اچھے طریقے سے بہترین سائڈ کے اوپر کہیں ساتھ والا جو پاس سے گزر رہا ہے اس نے پتہ نہیں کب سے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا کہاں گزرے. یہ تو سر احساس کی بات. احساس کی بات. نمبر دو، اگر فرض کریں آپ نے کچھ چیز کھانی، اب دیکھیں آج کل جو میڈیا کا دور ہے موسٹلی ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے بچوں کا ٹرینڈ بن گیا ہے. جی جی شادی پہ جائیں ویسے پارٹی کریں یا ویسے کہیں دو چار اکٹھے ہو جائیں نا جی. فوراً آپ موبائل نکالیں گے، پہلے وہ جو آگے پڑی ہے نا چیزیں جی جی. ویڈیو بنائیں گے قطعی نظر اس کے کہ یار جب ہم اس کو فیس بک پہ یا کسی اور جگہ پہ لگائیں گے جی تو جو غریب غربا لوگ ہیں بیچارے یار وہ کیا سوچیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جی جو یار اتنا کھانا کھا رہے ہیں، ہاف کھا لیا ہے، ہاں ضائع کر دیا ہے، کیا بات ہے. تو ہمیں ایک ٹائم کی روٹی میں بہت اچھا کیا لگا. گزرے. تو سو بر اللہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ غلطی ہمارے معاشرے کی بھی ہے، ہماری ہے پیرنٹس. ایز اے پیرنٹس یا ایز اے ٹیچر ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم بچوں کو نا کچھ ایتھکس سکھلائیں اور یہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ کا فرمان ہے کہ سب سے اچھا عمل جو ہے نا وہ آپ کی اخلاق ہے. ٹھیک ہے. جب کہ اس میرا خیال ہے کہ فاسٹ دور میں اخلاقیات آپ کی کوئی چیز آپ کو ملے گی کیا بات. نہیں ہے. اس میں قصور والدین کا بھی ہے، ٹیچرس کا بھی ہے، معاشرے کا بھی. جی جی ہمیں جو کچھ بچوں کو دینا چاہیے تھا وہ ہم دے دیں. جی ناظرین دیکھیں نیب صاحب جو بات کر رہے ہیں بہت ہی فکر انگیز بات ہے اس معاشرے کے لحاظ سے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کو اپنے سے لو درجے کے لیول کے جو لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، ان کا احساس نہیں ہے. تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے. اچھا سر ایک کوشچن آپ سے اور ہے کہ آپ نے ایک طالب علم سے لے کر جد و جہد کی اور 3500 تعداد کر کے آپ نے لوگوں کو کر دکھایا وہ کام جو بہت کم لوگ کرتے ہیں. یہ آپ کا عشق تھا یا جنون تھا؟ بس دوستوں کا کوآرڈینیشن، ایک نیتی، محنت آپ کہہ لیں یا وہ ایک مشن کہہ لیں نا. اب دیکھیں ایک بچہ فرض کرے یہاں سے سفر کر کے جا رہا ہے تیرا یہ دائیں بہن ہو، جی وہاں پہ جا کے اس بچے کو ایک ماحول تو مل رہا ہے، لیکن پھر جب وہ کمپیریزن کرتا ہے نا وہ وہاں کا ماحول اور یہاں کا ماحول، جی کم وقت میں کم پیسے، تو پھر وہ سٹی کیوں جائے گا. کوشش کی ہے کہ یہاں پہ نا ایک ایگزیکٹلی ماحول پرووائڈ کرے بچوں کو. ایگزیکٹو ایجوکیشنل ایٹماسفیئر دیا جائے. ہاں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک انوائرمنٹ ایسی دی جائے بچے پراؤڈ فیل کریں. سر یور انسائٹ از اور الحمدللہ کر رہے ہیں لوگ. سر یور انسائٹ از کوائٹ اپریشیبل آئی تھنک. جی جی آئی سلیوٹ یو سر. اچھا سر اگلا کوشچن آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ کے ادارے میں گورنمنٹ کے رول کے مطابق سیلری دی جا رہی ہے ٹیچرز کو؟ آیا کہ کہاں سے کہاں تک دی جا رہی ہے، یا ٹیچرز کی ڈگری کے مطابق دی جاتی ہے یا ان کے تجربے کے مطابق دی جاتی ہے؟ سر یہ کس طرح سے آپ جو سیلری کا سسٹم چلا رہے ہیں؟ عام طور پر یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے جی لوگ بھی بس بیچارے ہمارے آپ کہہ لیں کہ تھوڑے ذرا اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بڑی جلدی کوشچن کر دیتے ہیں جی ٹیچرس کے متعلق نا وہ جی وہاں سے آپ 5,000 سیلری دے دیں آپ پڑھائیں گے. اچھا انوائرمنٹ ہمارا ماحول ایسا کریٹ ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں. جب ایک بچے کو آپ ایک ہینڈسم اماؤنٹ نہ دیں جی تو اپنی جو صلاحیت ہے نا وہ ٹرانسفر نہیں کریں. جی ہمیشہ ذہن میں رکھیں ایک اچھا سیلری پیکج جی ہی آپ کہہ لیں کہ وہ ہوگا
تو اچھی ایجوکیشن. ہاں اچھی ایجوکیشن ہوگی، پکی بات ہے. سو یہ کہہ دینا کہ جی وہ سیلری کم ہے، ایسا نہیں ہے الحمدللہ. میں کیا باقی اور بھی جو ادارے جو جتنے بھی ہمارے دوست جن لوگوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، جی ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سیلری پیکج اور دے رہے ہیں سر. سر زیادہ سے اب زیادہ. دیکھیں نا اس میں ایک ٹیچر جو ہے جی اس کی ڈگری اچھی ہے، جی اس کا تجربہ بہت اچھا ہے، اس کی قابلیت اچھی. کم از کم وہ جو ہے نا اس کا وہ آپ کہہ لیں کہ بچوں کے ساتھ جی ایفیلیشن بہت اچھی ہے، جی اس کا میتھڈ بہت اچھا ہے، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. اب کیسے اس کو سیلری کم دے سکتے ہیں؟ اب جی. میرے پاس اس ادارے میں جی یعنی کہ 1.5 لاکھ تک سیلری، کیا بات ہے. 1,50,000 تک سیلری پے ہو رہی ہے. اچھا 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 اچھا. یس، کیا بات. اس کی مین ریزن کہ لوگ موسٹلی سٹی سے آئے. اچھا ایک اچھا صاحب ہے، ان کو پے پیکج ملے گا تو آئیں گے نا. ٹھیک. اگر سٹی میں 50,000 لے لیں تو یہاں پہ آپ کو ہم 70,000 دیں گے تو وہ آئیں گے. ٹھیک. سو الحمدللہ یہ ایسا نہیں ہے معاملہ. میں نہیں، باقی ادارے بھی جتنے بھی ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی اچھا پے پیکج دے رہے ہیں. جی اور دیکھیں نا اچھا پے پیکج ہوگا تو صاحب ظاہر ہے ٹیچر جو ہیں وہ تیار شر ہو کے آئیں گے اپنے آپ کو بچوں کے سامنے. بچوں کے لیے جی رول جی ماڈل ہے بالکل بچوں کے لیے. بالکل. ٹیچر ایک رول ماڈل بچے ہے. ہماری ہر چیز کو جو ہے نا کہ واچ کر رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو وہ چیک، بالکل. ہم جب قدم چلتے ہیں نا جی وہ بھی چیک کرتے ہیں. جی جی اور ہمارا جو میتھڈ ہے بچوں کو ٹیچ کرنے کا وہ بھی وہ واچ کرتے ہیں. گڈ. تو یہ ساری چیزوں کے لیے صاف ظاہر ہے ایک اچھا پے پیکج بہت ضروری ہے. ایسے کہہ دینا کہ پتہ نہیں وہ پے فلاں فلاں یہ سب ایسے ہی ہے، فضول ہے. ٹھیک. اور ہمارے یہاں پہ ایک چیز اور بڑی عجیب سی وہ مطلب پائی جا رہی ہے کہ جی چھٹیوں کی فیسز وغیرہ، حالانکہ ٹیچرس کو چھٹیوں کی پے ملتی جی اور پراپر ملتی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ چھٹیوں کی پے دے رہے ہیں. یس، آپ کا نظریہ یہ ہے کہ چھٹیوں کی جو فیس ہے بچوں کی وہ لازمی ادارے میں آنی چاہیے، پے ہونی چاہیے. سلسلہ تبھی چلتا ہے اسکول کا جب اسموتھلی ایک سسٹم چلتا رہے. اچھا یہ تو سر ایک بہت اچھی اور خوشائند بات ہے. باقی اداروں کو آپ سیلری کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے اور ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ جی بہرحال یہ کمپٹیشن کا دور ہے، ہر دوست اپنی محنت اسٹرگل کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کہنے کی بھی ضرورت نہیں. اچھا سر میرا ایک کوشچن ہے بیچ میں، یہ شاید ناظرین کے لیے بھی ہے، ان کی طرف سے بھی ہے، آپ کی طرف سے بھی ہے، کہ زیادہ تر اس علاقے کے اندر لوگ تھوڑے غریب سے لوگ ہیں یا کم وسائل والے لوگ ہیں. تو سر کیا اگر 40,000 تنخواہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فیس 1,000 روپیہ ہو یا 4,000 ہو؟ سر یہ اس کو کیسے آپ بیان کریں؟ میرے سے نا موسٹلی جو میرے دوست آتے ہیں نا فیض سٹی سے آتے ہیں، یہ دائیں بائیں سے، کوئی بھی لاہور یا اسلام آباد سے، پہلے یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو فی پیکج کیا ہے. جی وہ سن کے بڑے حیران ہوتے ہیں جی کہ اتنی کم فیس پہ آپ جو ہے بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں، تو یہ آپ لوگ کیسے یعنی کہ اس کو جو ہے نا وہ سروائیو کر کے کیسے یعنی کہ مینیج کر رہے ہیں؟ تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ الحمدللہ بہترین مینیج ہو رہا ہے ہر لحاظ سے بہترین. چونکہ بیسیکلی وہ جو لوگ رانا صاحب جن کے بچے پڑھ رہے ہیں نا جی کہیں جی جی آپ یقین کریں سامنے پیسے کی ویلیو ہی نہیں ہے اور لوگ دعائیں کرتے ہیں ہمارے حق میں، اور ان کی دعائیں جو ہمیں کیا لیں کہ بس وہ اس اسٹیج پہ لے کے آئی ہیں کہ ہمارے کیا قابلیت ہے. سو برحال یہ معاملہ الحمدللہ اللہ پاک کی ذات کو چلا رہی ہے. اس میں یہ میں بولوں کہ جی نہیں میں بڑا اپنی جیب سے ڈال رہا ہوں، بہترین نظام چل رہا ہے الحمدللہ. اچھا سر ہمارے ناظرین یہ بھی سننا چاہیں گے کہ آپ کے ادارے کے سمیت جتنے بھی ادارے ہیں جب نیا ٹیچر آتا ہے تو اس کی ایک سیلری جو ہے نا وہ پینڈنگ کر لیتے ہیں، تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پہلی سیلری جو ہے نا وہ 3 ماہ کے بعد دی جاتی ہے ٹیچر کو. تو سر یہ کیا ایسا چل رہا ہے؟ اور اگر ایسا چل رہا ہے تو کیوں چل رہا ہے؟ اور اگر کیوں چل رہا ہے تو کیا ایسا چلنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ نہیں میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو سیلری والا رکھنے کا سلسلہ ہے نا میرا خیال ہے یہ کوئی بھی ادارہ نہیں رکھ رہا. آپ کچھ دیکھیں نا صاف ظاہر ہے جس ادارے کے قوت و ضابط نہیں رول نہیں ہے نا جی سروائیو نہیں چلے گا. اب ان قوت و ضابط کو صاف ظاہر ہے اس کا اپلائی ادارے کی انتظامیہ پہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے اور ٹیچرس پہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے ٹیچرس بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، جی
ان سب میں بیسکلی کوئی نہ کوئی ایسے سازگار نان پروفیشنل لوگ آ جاتے ہیں جی 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 ٹھیک ہے. وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے انتظامیہ کو کچھ نہ کچھ ٹائٹ کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیں نا ان ٹیچر کے ہاتھ میں ہم بچوں کا فیوچر دے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کوئی بھی ٹیچر آ رہا ہے جی آپ لیجیے ہمارا سیشن کمپلیٹ ہے. اگر کمپلیٹ نہیں کریں گے درمیان میں چھوڑ جائیں گے تو بڑا لاس ہوگا, بچوں کو بڑا لاس ہوگا, بچے پریشان ہوں گے, ادارے والے بھی پریشان ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک بندہ کوئی بھی کمٹ کر لیتا ہے نا, کمٹمنٹ کا مطلب کمٹمنٹ. کیا بات ہے. کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کمٹمنٹ کو سمجھتے ہیں, مطلب توڑ کے راستے میں بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. پھر صاف ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان لوگوں کو نا ٹائٹ کرنے کے لیے یہ کچھ کرنے پڑتے ہیں. تو سر جب یہ ٹیچر چھوڑ کے جاتا ہے راستے میں تو پھر کیا مسائل آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں بچوں کے لیے اور اپنے ادارے کو چلانے کے لیے جب ٹیچر راستے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ محترم آپ کو نا آپ کو والدین کو فیس کرنا پڑے گا. جی اور آپ کو بچوں کو فیس کرنا. جی اور اینڈ میں جب رزلٹ آتا ہے نا جی بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قصور نہیں ہے, یہ ٹیچر ہمارے 2-3 چینج ہو گئے, ہم کیا کریں, ہر ایک کا اپنا میتھڈ ہے. سپوز فرض کریں اب ایک ٹیچر آ گیا ہے, سمجھ آ گئی ہے, کم از کم 10-15-20 دن بچے جو ہیں وہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں, تو اس کے بعد چینج ہوگی. جو نئے ٹیچر آئیں گے ان کا اپنا میتھڈ ہوگا, وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ لے کے چلیں گے بچوں کو. ابھی بچوں کو گین کرنے میں 1 ماہ پھر لگے گا, چینج ہو گیا. تو یہ جو ادارے والے لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے, یہ بے بس ہوتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ یار جو تمہارے ساتھ کمٹ کرے نا وہ پورا کرے, تو کم از کم یار سیشن کمپلیٹ کرے, 1 سال پورا کرے. ہاں اگر کوئی درمیان میں چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ تو بہت ہی کم عقلی ہے نا, نہیں جانا چاہیے. اچھا اس کا مطلب باقی رہا معاملہ کوئی سنگل آدمی, جی کوئی سنگل آدمی, جی جی یہ 1989 سے ادارہ الحمدللہ یہ میں رن کر رہا ہوں, جی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری 1 دن کی سیلری بھی کیا ہے وہ انٹر ہے یا مجھے ملی نہیں. کیا بات. اس کا مطلب سر جو کیا سرائیاں چلتی ہیں تو یہ ناقدین ہوتے ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں؟ نہیں یہ سب پروپگنڈے ہیں, کر لیں جتنے مرضی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کسی کو. اب دیکھیں نا فرض کریں جی ہر ادارے میں ایک اکاؤنٹ اور اکاؤنٹ افسر ہے, اس سے بات کریں. اگر کسی کا کچھ لینے دینے والی بات ہے اس میں فرض کریں ایک جو ہے وہ ڈائریکٹر ہے یا چیئرمین ہے ادارے کا, اب اس کا سیلری سے اس کا لنک نہیں ہے نا. ہاں اکاؤنٹ افسر جو ہے اکاؤنٹنٹ آپ کا اس کو پروو کر دے تو دے دے. مطلب آپ کا ایک میکانزم ہے, جب آپ کا وہ ایک اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ پروو نہیں کر رہا, وہ آپ کو کہہ رہا ہے ابھی یہاں پہ یہ فالٹ ہے آپ کا, یہ دیکھیں, تو اس میں میرا خیال ہے کہ انتظامیہ والے انتظار نہیں کرتے. میں تو نہیں کرتا کم از کم, اگر کسی کو غلط فہمی ہوگی ہے تو الحمدللہ میں بیٹھا ہوں دور کر لیں. سر میرے ناظرین سن رہے ہیں تو ٹیچر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, ٹیچر کے ریگارڈ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹیچر کی مطلب یہی ہے کہ ٹیچر کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماڈل رول ماڈل ہوتے ہیں نا جی ٹیچر جو ہیں, تو ٹیچر کو ہر لحاظ سے اپنی کمپیٹنس اور اتھارٹیسٹی اور کم از کم جو کمٹ کر لیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ گریٹ پرسن. میں نے دیکھا یہاں پہ بعض لوگ ہے نا وہ دائیں بائیں سے کوشش کرتے ہیں فلاں فلاں کو یاد کرائیں, پاس اٹھائیں, لالچ دیں, چلو میرے پاس آ جاؤ, تو وہ لوگ نہیں چاہتے. جو آپ کہہ لیں گے بہترین کچھ لوگ ساتھ رہ رہے ہیں وہ بیچارے لالچ میں آ جاتے ہیں, لیکن معاشرے میں ان کی عزت نہیں ہوتی. دن میں معاشرے اس کی عزت نہیں کرے گا, نہ ہی بچے. اچھا سر ایک اور کوشچن آپ کو کہ اگر آپ کا کوئی طالب علم آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ سر آپ نے میری زندگی بدل دی, میں آج اس مقام پر پہنچ گیا کہ جس کی ہر بندہ خواہش کرتا ہے, تو سر یہ بات آپ کے لیے کیا معنی رکھے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے ساتھ ساتھ جو ٹیچر ہیں نا وہ اپنے آپ کو ایک الگ طرح کے انسان سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی کو اثر کیا. کیا بات مسلمہ حقیقت ہے جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک انسان کو, کسی ایک بچے کو, کسی ایک بندے کو صحیح رستے پہ چلا دیا ہے اور وہ صحیح رستے پہ چلتے ہوئے مر گیا ہے تو جنت آپ کو واجب. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر ایک اور کوشچن بڑا ہم کہ تعلیم صرف کتابوں تک محدود ہے یا کردار سازی بھی بڑی اہم ہے؟ آپ کے ادارے میں کس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے؟ طور پہ دیکھا جائے نا جی ایجوکیشن کا مطلب یہی ہوتا ہے, تعلیم کا مطلب یہی ہوتا ہے کریکٹر سازی, کردار سازی. تو
اس میں 2-3 عوامل جو ہیں وہ بڑے کم ہیں. ٹھیک ہے. ادارہ ہوں. پلس ہماری یہ انوائرمنٹ ہاں. اور ٹھیک. یہ بڑے صحیح. ایک مرتبہ نا میرے پاس یہاں جی. پہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں. جی. میں نام نہیں لوں گا. یہیں سے مڈیالہ طریقہ سے جی. ایک پرسن وہاں پہ گئے یونان اور ان پڑھ نام لکھنا نہیں جانتے اپنا. ادھر چلے گئے وہاں پہ انہوں نے شادی کی. ان کے یہاں ایک بیٹا ہوا اور وہ بیٹے کو لے کے نا 4-5-6 سال کے بعد یہاں پہ آئے میرے پاس لے کے آئے. اچھا بچہ میرے پاس بیٹھا ہے وہ میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں. وہ گریکی بڑی اچھی زبان جو ہے وہ بول رہا ہے اور پنجابی ٹھوس بول رہا ہے. اس کے علاوہ اس کو کوئی زبان نہیں آتی اور میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں. اچھا. ایک تو ہوتا ہے نا جھوٹ بولنا جو میں نے آبزرو کیا. اچھا. اس بچے کو جھوٹ کا ہی پتہ نہیں تھا کہ جھوٹ ہوتا بھی ہے. اچھا 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 کیا بات. اور میں نے اس بندے کو مشورہ دیا ٹھیک. کہ آپ اس کو لے کے نہیں جہاں سے چلے ہوں. کیونکہ اس ماحول سے آیا ہے نا. جی. ماحول نے اس کو سکھلایا ہے نا سارا. جی جی. ہمارے یہاں یہ چیز ہے. ٹھیک. ہمارے یہاں جو ہے نا یہ ایک جھوٹ والا دکھا. وہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں یقین کرے اللہ پاک سب کو ہدایت دے. اتنی جھوٹ والا سلسلہ جو ہے ٹھیک ہو جس دن ہم یہ چھوڑ گئے نا یہ سر ہمارے ابھی ناظرین دیکھیں سن نا رہے ہمارے معاشرے میں ہیں. جی ابھی میں وہ فیس بک پتہ نہیں کہاں پہ پڑھ رہا تھا جی. کہ عمرے میں ہمارا ٹاپ آف دا لسٹ ہے. جی. حج میں دوسرا نمبر ہے ہمارا. حج کرنے میں عمرہ کرنے میں ٹاپ پہ ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جھوٹ میں ہماری گراوٹ کا یہ عالم ہے اچھا اچھا کہ 199 ممالک میں ہمارا نمبر جو ہے نا وہ 164 ہے. ویری گڈ ویری گڈ. یعنی کہ یہ ہماری گراوٹ کا معیار ہے. ٹھیک. جبکہ اب یہ تھوڑے دن ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں وہ پنڈت ہے کہ سوامی ہے اچھا. وہ نا یہ تقریر کر رہا تھا. کہتا جی تقریر کرے اسلام جو ہے نا دنیا میں بہترین آؤٹ کلاس کمال ہے. انہیں اسلام مطلب کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن جو مسلمان ہے جی. وہ ٹھیک ہے. کیوں؟ قرآن شریف میں لکھا ہے جھوٹ نہیں بولنا, شراب نہیں پینا, ٹھیک. کسی کو ڈھاج نہیں کروانا, بالکل. دھوکہ نہیں دینا, جی جی جی. کسی کا حق نہیں چھیننا, جی اور یہ سارے کام کریں گے. جی. تو یہ ہمارے اس ماحول میں ایجوکیشن کی بڑی ٹھیک. اللہ کرے آپ بھی کوشش کریں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس میں کامیاب میں اللہ پاک دے گا, ضرور کامیابی دے گا. لیکن صاف ظاہر ہے نیت کا صاف ہونا ضروری ہے. جی. کوشش ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرے کہ ہم اپنے اس آنے والی نسلوں کو کم از کم اس جھوٹ کی جو دانت ہے اس چھٹکارا دے دیں, اور سچائی کی رقم کو لے کے ہم. اچھا سر ایک اور بہت ہی اہم کوشچن ہے جو آج کل ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے کہ آج کل کچھ ادارے جو ہے نا بچوں کی اور خصوصاً بچیوں کی جو پرفارمنس ریڈی میڈ کروا کے وہ سوشل میڈیا پہ ان کی تشہیر کرتے ہیں. تو سر یہ کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا نظر ہے؟ ہر بندے کی اپنی تھنکنگ ہے. جی جو میری سوچ ہے نا اس بات جی وہ حیرتی پہ جاتی ہے. جی یہ جو آج کل ہو رہا ہے نا وہاں پر ہمارے فیس بک پہ جی جی میں اس کو لائک. کیا سر ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے بچیوں کی سوشل میڈیا پہ تشہیر کرنے کی؟ جی اسلام کے تعلق تو خیر اتنا میں نہیں جانتا کہ شاید اسلام اجازت دے. یہ تو علماء کرام کی کیا ہمارا اسکولنگ سسٹم اجازت دیتا ہے؟ لیکن کم از کم معاشرتی طور پہ کچھ سکون ہو جائے گا. معاشرتی طور پہ اور اسلامی طور پہ سکون ہے نہیں ہے. یہ جو ہم آج کل بچوں کو یا کسی بھی چیز کی چار بازی کرتے ہیں فیس بک پہ, دنیا داری ہے اور سوشل میڈیا ہے, لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن مطلب میں اپنی ذات کی بات کروں گا کہ میں اس پہ یقین نہیں, میں ریئلٹی سمجھتا ہوں. مطلب آپ کا کیا پیغام ہونا چاہیے ان تمام اداروں کو جو اس طرح کی تشہیر کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے سب سے بڑا اشتہار ہے وہ آپ کو ہے. چلتے پھر یس آپ یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے, کیئر کر کے جائیں گے, کامیاب ہوں گے تو وہ خود پیغام دے دیں گے. یس وہ خود پیغام دیں گے اور ان کی باڈی لینگویج آئے گی. جی ناظرین, انیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بچوں کی یا خصوصاً بچیوں کی تشہیر کرتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا پہ تشہیر کرنا اچھی بات نہیں ہے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. جی سر آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے
کہ جب بچوں کا خصوصاً 10th اور 11th 12th کے بچوں کا اسکول میں آخری دن ہوتا ہے یا آخری پیپر ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں بچے اپنے یونیفارمس کے اوپر سیاہی کراتے ہیں یا ان کے اپنے یونیفارم پہ ٹیگ لگاتے ہیں یا اپنے قیمتی رجسٹرز کے اوراق جس کے اوپر علم لکھا ہوتا ہے ان کی پرچیاں بنا کے راستے میں گراتے ہیں. سر یہ کتنی بری بات ہے اور یہ کس حد تک جو ہے نا وہ گری ہوئی بات ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے اور یا اس کے تدارک کے لیے آپ کیا تجویز دیں گے یا ادارے والوں کو اس کے بارے میں کیا آپ حکم فرمائیں گے؟ بہرحال جس میں قصور جس کا بھی ہے جی ہم بچوں کو شعور دے دیے اور یہ اخلاقیات کی دھجیاں اڑا. کیا بات ہے. اب دیکھیں جب ایک ٹیچر بچوں کو آٹوگراف دے گا اس کی شرٹ جی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ٹیچر بھی شامل, وہ ٹیچر بھی شامل ہے اس گرافٹ کے اندر. پھر اگر ہم فرض کریں اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے کہ یہ کاپی جو ہے یہ کاغذ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کم از کم آپ کے پاس سیف حالت میں ہونا چاہیے اور اس کی قدر کریں, تو جب ہم بے قدری کریں گے نا تو پھر ڈگریوں کی بھی قدر جو آج کل ہے نا ویسے ہی, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہت بڑا یہ فیلئر ہے اور اس میں ہم سب کو مل کے جو اسٹرگل کرنی چاہیے. کم از کم اپنے اپنے ادارے میں ہم اپنے کنٹرول کریں اور کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن چونکہ بچے ہیں نا کسی نہ کسی آپ کہہ لیں کہ مطلب کسی بھی وقت کچھ نہ کچھ یہ کر گزرتے ہیں, لیکن کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ بہت بری بات یہ نہیں ہونی چاہیے اور بالکل نہیں ہونی چاہیے اتنا یہ کہ تعلیم کا مذاق بھی اڑانا چاہیے. یہ تو سر سراسر تعلیم کا مذاق. کون سا وہ آپ کہہ لیں کہ وہ A+ میں چلے جاتے ہیں پھر یہ سارا کچھ کر کے جی یہ نہیں ٹھیک. سر یہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے سر اور سب کو مل کے کرنی چاہیے. اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا جی جی جیسے ہی بچے یہ اسکول یا کالج سے تھوڑا سا فارغ ہوتے ہیں نا بائک پہ بیٹھتے ہیں جی اللہ گلا کرتے ہیں یعنی کہ اخلاقیات کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں, بڑا عجیب ماحول پیدا کر دیتے ہیں, یعنی بد اخلاقی کی طرف جا رہے ہیں. سر وہ اٹیک آتا ہے ادارے پہ. میرے پاس کئی لوگ ہیں کئی دوست ہیں انہوں نے بولا جی یہ آپ کے ادارے کے اسٹوڈنٹ ہیں جو ایسا کریں آپ ان کو یہ سکھلا رہے ہیں تو چویز کس میں ہمارا پھر ہے نا کردار اسکول تو ہے ہمارا. جی جی اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایز ایڈمیشن ہمیں رہنا چاہیے سب کو مل کے, اس میں جتنے بھی ادارے والے دوست ہیں سب کو مل کے نا اس کے اوپر کرنا چاہیے. جی ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ حنیف صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو بچوں کی آج کل کی بچوں کی جو سرکشی ہے یا بد اخلاقی ہے تو اس کا تدارک کرنا ضروری ہے. اور انشاءاللہ آج کا پوڈ کاسٹ جو بھی سن رہا ہے تو وہ اس بات کے اوپر عمل بھی کرے گا اور غور بھی کرے گا, اور جو طالب علم سن رہا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر عمل کرے گا کہ آج کے بعد یہ گراوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے بچوں کے اندر. جی سر اس کے بعد اگلا کوشچن ہے کہ آپ آج کے نوجوان اساتذہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو صرف نوکری کو ترجیح دیتے ہیں مشن کو نہیں؟ بہرحال جی جو آج کل ہماری یہ نوجوان نسل ہے پڑھ لکھ رہی ہے جی ان کی غریب ہے پریشان تو یہ ہے جاب تو بالکل زیرو ہو چکی ہے. تو اس سلسلے میں کچھ میرا خیال ہے کہ پریکٹیکل ہے کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے. جب ایک بچہ ڈگری لے لیتا ہے اچھی ڈگری لے لیتا ہے اس کے بس اس کو ریوارڈ نہیں ملتا تو ضروری نہیں کہ نوکری ملے گا. جب ریوارڈ نہ ملے تو وہ آپ کہہ لیں کہ پھٹ اپ ہو جاتے ہیں معاشرے سے. ایک پڑھا لکھا بندہ بھی ہو مزدوری وہ نہیں کر سکتا. ہر بندہ بولتا ہے یار اتنے پڑھے لکھے ہو کہ آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں, حالانکہ کام کرنا تو ڈگری افر کرنا چاہیے میرے خیال ہر حال میں. میں نے خود کام کیا ہے ابھی بھی کر لیتے ہیں مسئلہ نہیں ہے. تو بندے کو نا یہ ہر کام میں مطلب میں پراؤڈ فیل کوئی کام کرنا ہو نا میرے گھر میں ہو کھیتوں میں ہو یہ پراؤڈ سب کو کرنا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے. اور اس پہ یقین کریں اللہ پاک کی ساتھ جو ہے نا وہ کبھی بھی جاتی ہے اور کمال عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. سر گجرانوالہ بورڈ آپ کے ادارے کو سینٹر بناتا ہے اور آ کے جب چیک کرتا ہے تو وہ آپ کے ادارے سے بڑا متاثر ہوتا ہے, اس کی سر کیا وجہ ہے؟ اس کی مین ریزنس یہ ہے کہ ایک تو کوئی بھی ٹیم جب ایسے آتی ہے نا جی وہ ایک نا ذہن میں ایک ایم لے کے آتی ہے مقصد لے کے آتی ہے کہ گاؤں میں ادارہ ہے چلتے ہیں وہاں پہ ایسے ہی ہوگا. جیسے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاف ظاہر ہے ہمارے جو ولیج ہیں بیچارے وہ اس میں ادارے جیسے بھی ہوتے ہیں
ذہنوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جائیں گے, بیٹھیں گے, 1-2 کمرے ہوں گے, کچے شچے ہوں گے, چلے وہاں پہ ٹیچر وغیرہ بھی اتنا صحیح نہیں ہوگا, چلتے ہیں دیکھتے ہیں, چلو جاتے ہیں تھوڑا ذرا اپریشیٹ کریں گے, جو ہم سمجھائیں گے, بتائیں گے یار اس کو ایسے کریں ایسے کریں. وہ جب ایک مائنڈ سیٹ لے کے آتے ہیں نا ادھر, تو یہاں پہ آتے اونٹ دیکھتے ہیں. اچھا اچھا اچھا, ہاں اونٹ دیکھتے ہیں, ہر چیز, ہاں ایگزامینیشن ہال, ٹھیک ہے, لیبس ہماری, ٹھیک لائبریری, بلڈنگ اسٹرکچر, انوائرمنٹ, ٹھیک اور ٹوٹلی طور پر ماڈل بلڈنگ ٹھیک متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک, پھر وہ اپنے کمنٹ دیتے ہیں, میرے پاس لاگ بک پڑی ہے, آپ کو لاگ بک میں نا دیکھیں, اس کو بے شک نشر کریں, اس کو جی انشاءاللہ نشر کریں گے. جتنے بھی ہمارے آفیسرس یہاں پہ آئے ہیں, جب ایسے ڈیلیگیشن آتے ہیں, وہ لاگ بک میں نا اپنے کمنٹ دے کے جاتے ہیں, اور وہ کمنٹ یقین کریں. تو سر اس وقت آپ کی کیا صورتحال ہوتی ہے جب, بس آپ سمجھیں کہ الحمدللہ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں. اچھا اچھا اچھا, یہ اس قابل نہیں تھا, تو اللہ پاک نے عزت دی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے برت, ٹھیک, اور الحمدللہ پھر وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک مرتبہ میری یہاں پہ نا وہ یہاں شاید ہوتی ہوگی کلام, وہ کچھ ریٹائرڈ تھے, سی او, ڈی او, ڈپٹی ڈی اوز, ہیڈ ماسٹرز, پرنسپلز, راؤنڈ بورڈ 35-30 کو ادھر آ گئے. ٹھیک ٹھیک, وہ الحمدللہ ان کی وہ لاگ بک دیکھیں, وہ بڑا متاثر ہوئے. اچھا اچھا اچھا, اور جو آپ نے بات کی نا ایگزامینیشن, جی یہاں پہ نا بیسکلی جو ماحول دیا جاتا ہے نا اسٹاف, جی جس میں انویسٹیگیٹر ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جی, ان کو یہاں پہ ماحول آزاد دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کسی سنگل بندے کی بھی یہاں پہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی, ٹھیک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ٹھیک ٹھیک, کوئی انٹرفیئرنس نہیں. مطلب کوئی نقل کا اور اس طرح کی کسی چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں. تو سر آپ بھی سینٹر میں نہیں جاتے پھر؟ جی میں بھی کیا آپ کے ادارے کے ٹیچرز کو بھی جانے کی اجازت جی ہے؟ نہیں, کیا بات ہے میں بھی نہیں کبھی گیا نہ ہی. سر, یہ تو پھر ایک ماڈل سینٹر ہوتا ہے. الحمدللہ. سر بہت اچھی بات کی آپ نے. سر میرا اگلا کوشچن یہ ہے, جو ہمارا اینڈنگ کوشچن جا رہے ہیں, سر طلبا کو آپ ان کا فیوچر بنانے کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ مطلب یہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ اچھا ہو, کامیاب ہو. ان کو ایک سمپل وے دیا اور مستقل مزاجی دی جائے. یعنی کہ کوئی بھی کام کو جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, جب آپ یہ سمجھ کے کریں گے نا یار ہو گیا تو ٹھیک, نہ ہوا تو چھوڑ دیں گے, وہ نہیں ہوگا. ٹھیک, جب آپ ایک کام کو اپنا مقصد بنا لیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے, کرنا ہے اور کرنا ہے, جی تو انشاءاللہ وہ کامیابی 100%. ویری گڈ. اچھا سر, جو والدین ہیں, والدین بچوں کی کامیابی کے لیے کی رول ادا کرتے ہیں. سر والدین کے لیے کیا آپ کا پیغام ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کی بہتری, تعلیمی بہتری, معاشرتی بہتری اور فیوچر کی ترقی کے لیے ان کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ بہرحال جی, جو لوگ سمجھ آ رہے ہیں نا وہ یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں کہ ستیہ ناش معاشرتی طور پہ یا اخلاقی طور پہ جی, جو چیز کر رہی ہے نا وہ موبائل ہے, وہ موبائل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لیپ ٹاپ. ٹھیک ہے, جب ہم انڈر ایج بچوں کو یہ دے دیتے ہیں نا, جی بچے ہمیشہ فورس کرتے ہیں کہ یہ لے کے دیں, لازمی, ادروائز میں نے اسکول نہیں جانا, مجھے یہ چیز لے کے دیں, مجھے موبائل لے کے دیں, مجھے لیپ ٹاپ لے کے دیں, ادروائز میں نے نہیں پڑھنا. تو آپ سمجھیں کہ آپ نے بڑا غلط کر دیا. سر کیا ایسا نہیں ہے کہ آج کے والدین اپنے بچوں کی زیادہ مانتے ہیں مجبوری ہے, اور بیجا باتوں کو مانتے ہیں؟ 100% بات. تو یہ ان کی جو کردار سازی ہے ان میں رکاوٹ نہیں پیدا کرتی؟ یہ بالکل جب آپ صاف ظاہر ہے بچوں کی ہر بات کو مانیں گے تو یہ تباہی ہے بچوں کے لیے. حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے ہیں. جی سر, ٹیچر معاشرے جب کا, تک ہم اپنے بچوں کو مقابلے کے لیے تیار نہیں کریں گے تب تک ہم مطلب مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن سر اس کے لیے تو ٹیچر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے, اور ٹیچر جو ہے وہ ایک قوم کا معمار ہوتا ہے اور وہی بچے کو تعمیر کرتا ہے. تو آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹیچر کو والدین بہت بولتے ہیں, بچے کی بات سن کے اس کے اوپر یقین کرتے ہیں اور ٹیچر کی بات پہ یقین نہیں کرتے. سر یہ کیا چل رہا ہے؟ جی یہ سب سے بڑا بیڈ فیکٹ ہے. جی بچے کی بات کو نا والدین آپ کو دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا جی, کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا سچ بول رہا ہے. جی سچ بول رہا سر. آپ کے ٹیچر یا آپ جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ صحیح نہیں.
سر یہ معاشرہ کس تو طرح یہ بڑا کیا بیڈ فیکٹ ہے، اور اسپیشلی بچے کے سامنے جی۔ جب یہ معاملہ ڈسکس ہوگا نا جی، تو آپ اس بچے سے نہ چھڑ دے سکتے سوال نہیں کرنا۔ دیکھیں نا وقتی طور پہ اگر بچے سمجھے آپ کے ٹیچر ایک منٹ کے لیے سمجھے جی تو کم از کم ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے نا آپ اپنے بچے کو تمہارا جی، اور ٹیچر کو ریگارڈ دیں، ٹیچر کو ریگارڈ دیں، اس کو رسپیکٹ دیں جی کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے، اچھا کیا ہے۔ اگر کل کو یہ غلطی کرے اس کو پیپر سزا دیں، اس کو پکڑیں، اس کو سمجھائیں، اس کی کاؤنسلنگ کریں، نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہ کرے۔ سو بعد میں بے شک ٹیچر سے ڈسکس کر لیں کہ یہاں پہ آپ کی مسٹیک ہے، تو اس کو بچے کے سامنے جیسے جیسے یہاں پہ نا وہ بچے کے سامنے والدین آ کے کہتے ہیں نا جی آپ یقین کریں مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں نا والدین ٹیچر کو بلائیں جی ہاں تو بالکل صحیح سو پر دیکھیں نا ٹیچر کی بچے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ٹیچر تو اس میں خیر خواہ ہے۔ ایک ٹیچر کی تو 100% کوشش ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا وہ صحیح رستے پہ آ جائے، کم از کم یہ ہوم ورک کرے، سب کی یاد کرے، جس مقصد کے لیے یہ فیس پے کر رہا ہے یا جس مقصد کے لیے ادھر آیا ہے کم از کم وہ مقصد پورا کر کے جی جی بالکل تو ٹیچر کی تو یہ کوشش ہوتی ہے، اسٹرگل ہوتی ہے۔ تو ٹیچر تو بیچارے والدین سے بھی زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، یہ تھوڑا والدین کو سوچنا چاہیے اور یہ سوچنا پڑے گا اگر آپ نے اچھا رزلٹ لینا ہے۔ سر جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، جتنے بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہے، جتنا بھی اعلیٰ کام ہو رہا ہے وہ سب ٹیچرز کی بل بوتے پہ ہو رہا ہے۔ سر اگر جس معاشرے کا ٹیچر کمزور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ کمزور ہو رہا ہے۔ محترم شاید آج آپ نے نا وہ ایران کے صدر کا نا بیان نہیں پڑھا ہوگا، اس نے بڑا اچھا کیا، اس نے بولا ہے جی کہ یہ جو امریکہ کے خلاف ہماری جو اسٹریٹجی ہے، جی جو مستقل مزاجی ہے ہماری، جی جو ہم نے ان کے خلاف جہاد کیا ہے، اچھا اور اس میں 100% کردار ٹیچرز کا ہے، واہ کیا بات ہے، اور انہوں نے ہماری اس نئی نسل کو جو ہے نا اس لیول پہ لا کے کھڑا کیا ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے مقابلہ انہوں نے کیا ہے، جی اور یہ ٹوٹلی طور پہ وہ کریڈٹ انہوں نے ٹیچر کو دیا ہے۔ ارے یہ ٹیچر کا یہ رول ہے کیا بات ہے اگر اس کو عزت دی جائے ہمارے معاشرے جی میں۔ جی ناظرین آپ نے سنا حنیف صاحب سے بھی، اور اس پوڈ کاسٹ میں خصوصاً سنانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب آپ اپنے ٹیچر کو ریگارڈ نہیں دیں گے، رسپیکٹ نہیں دیں گے، ان کے آگے آنکھ اٹھا کے بات کریں گے، ان کے ساتھ سختی سے بات کریں گے، تو اس وقت آپ کا بچہ اور آپ کا معاشرہ کمزور ہوگا اور وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا اور وہ طالب علم کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ٹیچر کو سلیوٹ کرنا چاہیے۔ ٹیچر بھی انسان ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ کو اپنے ٹیچر کی غلطی کو چھوڑنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ وہ بھی انسان ہے، آخر آپ کے وہ ٹیچر ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک ٹیچر کے علاوہ تو وہ بہت بڑی ہستی ہے جو آپ کے بچے کو تعمیر کر رہی ہے۔ تو یہ بہت اچھا نظریہ جو حنیف صاحب نے پیش کیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے آج کے بعد ٹیچر کو رسپیکٹ دے گا اور ریگارڈ دے گا، اور ہمارے جتنے بھی ادارے اور ان کے سربراہان ہیں وہ ٹیچر کو ریگارڈ کریں گے، زیادہ سے زیادہ رسپیکٹ دیں گے، ان کے تمام تحفظات کو دور کریں گے اور ان کو کنسسٹنسی کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں گے، اور ان کو اتنی عزت دیں گے کہ وہ یہ اپنے آپ کو ٹیچر کے لانے پر فخر کر سکیں۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا ہوگا۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے ایک ایسی کہانی اور اپنی ایسی رودان، آپ نے اپنی ایک ایسی تاریخ سنائی کہ جو صرف تاریخ نہیں تھی آپ کی، بلکہ وہ پوری قوم اور معاشرے کے لیے ایک انسپریشن تھی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ اینڈ پہ آپ ٹیچر کو سلیوٹ کریں، اپنا ہاتھ اٹھا کے سلیوٹ کریں، سر سلیوٹ کریں پلیز، اور ٹیچر کو ریگارڈ دیں۔ ناظرین سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محترم حنیف صاحب جو اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ہے، بہت ہی تجربہ کار، وہ ٹیچر کو ریگارڈ کر رہی ہے، ٹیچر کو سلیوٹ کر رہے ہیں وہ، اور یہ ایک بہت ہی خوش آمد بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ انشاءاللہ اسی طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر ٹیچر کو ریگارڈ دیا جائے گا۔ جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، ایک تو وہ اپنے کمنٹ کا اظہار کریں، کمنٹ دیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ٹیچر کو ریگارڈ دینے میں ہمارے پوڈ کاسٹ کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جتنے بھی یہ ٹیچرس حضرات ہیں، پیرنٹس ہیں، اور ادارہ جتنے بھی ادارے کے سربراہ ہیں، ان سب کے لیے جناب